السلام علیکم۔ کتنی چالاکی سے ہمارے دشمن نے ہمیں آپس میں الجھا دیا ہے اور ہماری آرمی میں اس طرح سے ڈویژن ڈال دی ہے کہ آرمی کے ایکس ریٹائرڈ سولجرز، عادل راجہ ٹائپ کے لوگ، کہ جو ایک زمانے میں کشمیر میں جب انڈیا بربریت کرتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے، کشمیر کے لیے بولتے تھے اور انڈیا کے خلاف بولتے تھے اور آر ایس ایس کے خلاف بولتے تھے، آج وہ انڈیا سے لڑنے والوں کے خلاف بول رہا ہے۔ اور یہ وہی عادل راجہ ہے جس سے میری ایک دفعہ واٹس ایپ گروپ تھا ہمارا جب میں تکمیل پاکستان پارٹی میں تھی، تو بڑی گرما گرم بحث ہوئی تھی اس کے ساتھ میری ریکوٹیک کے بارے میں، اور میں نے اس کو بہت سنائی تھی اور کہا تھا کہ ریکوٹیک کی جو ڈیل ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور ایونچولی یہ قائل ہو گیا تھا میری اس بات پر، اور اس نے پھر مجھے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کوشش کروں گا کہ یہ ڈیل جو ہے یہ چینج ہو جائے۔ سو مجھے جو میرا اس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن رہا ہے وہ اسی معاملے میں رہا ہے، جب یہ واٹس ایپ گروپ ہوتا تھا اس کے اندر یہ بھی تھا، تو آرگیومنٹ تھی اس کے اندر، میری اس کے ساتھ بحث ہوئی تھی اور یہ قائل ہو گیا تھا میرے اس پوائنٹ پہ کہ ریکوٹیک کی ڈیل جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ میں اچھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات جو مجھے ہو رہی ہے، جو میں آج بات کرنا چاہتی ہوں، یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو عادل راجہ ہے، ہی از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ۔ یہ صرف اور صرف ایک سمٹم ہے، یہ ایک صرف آپ کو باہر نظر آنے والی ایک علامت ہے۔ جو مرض ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ دشمن نے ہماری آرمی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور یہ میں خاصے عرصے سے بات کر رہی ہوں۔ ایون جب عمران خان پاور میں تھا اور جب جنرل قمر باجوہ جو تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تبھی ہی انڈیکیشنز ہمیں یہ ایلیمنٹس ہمیں فیل ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ آرمی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور اس کے دو دھڑے بن چکے ہیں۔ اور اس میں آپ پچھلی ویڈیوز میری دیکھ لیں، اور یہ بہت خطرناک ایک جو تھی ایلیمنٹ تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈیفنس ہے وہ کمزور ہو جانی تھی، بلکہ میں کہوں گی کہ اس وقت ہماری ڈیفنس کمزور ہوئی ہے انفارچونیٹلی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن ایز این اپرچونیٹی استعمال کر رہا ہے اس مومنٹ کو، اور دھڑا دھڑ جس طرح سے ہمارے یہ اتنی بڑی کامیابی تھی جو میں پچھلے سال ملی تھی، اس کے باوجود ویسٹرن بارڈر ہمارا سیکیور نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ڈویژن ہے اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے سوائے ہمارے دشمنوں کے۔ عادل راجہ، اگر تم سنسیئر ہو پاکستان کے ساتھ، تو پھر تم اس طرح کی ڈویژن کر کے تم کس کو فائدہ دے رہے ہو؟ تم صرف اور صرف انڈیا کو فائدہ دے رہے ہو۔ اگر تم واقعی تمہارے سینٹیمنٹس ایز اے پیٹریوٹک ریٹائرڈ سولجر اینڈ یو تھنک یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اوور ہیئر فار پاکستان، تو میرا تمہیں یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی آرمی کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر کے اور پاکستان کی آرمی کو ایک دوسرے سے لڑوا کر تم پاکستان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ پاکستان کے ساتھ تم بدترین دشمنی کر رہے ہو۔ اور اگر تم ایک ایسے شخص کی اندھی تقلید میں یہ کر رہے ہو کہ جو ساری زندگی بے راہ روی میں مبتلا رہا اور خرافات میں مبتلا رہا، اور جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جس کو مطلب اوور نائٹ کچھ بن جاتا ہے تو کچھ بن جاتا ہے، اور ایک دن کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنرل قمر باجوہ بہت اچھے ہیں، ان سے بہتر تو کوئی جنرل ہے ہی نہیں، اور دوسرے دن کہتا ہے کہ ان سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب جس کو مطلب صبح اگر سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلا ہے تو شام کو سورج مغرب سے نکلا ہے، اور اگر شام کو سورج مشرق سے بھی نکل سکتا ہے، سو اس بندے کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تم ایسے شخص کی اندھی تقلید کر کے اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پاکستان کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہو، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہو۔ اور دوسری بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ کہنی تھی کہ بار بار جو میں دیکھ رہی ہوں اس کے ویلاگز میں، یہ کہتا ہے کہ عادل کہتا ہے کہ مجھے میرے فلانے ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ یہ مجھے بہت ہی کریڈیبل ریسورسز سے پتہ چلی ہیں باتیں۔ یہ کریڈیبل ریسورسز کون سے ہیں؟ کیا آپ جنرل فیض حمید کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ لیکن آج جو یہ لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے اس میں اس نے جنرل فیض حمید کا بھی نام لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے بھی اپنی بیوی کو چیٹ کیا،
تو بیوی نے ان کو گولی مار دی اور وہ سی ایم ایچ میں اتنے دن رہے، 2 ہفتے رہے. تو what از دس؟ تو پھر یہ کون ہے جو کہ اس کو اس عادل کو یہ فیڈز دے رہا ہے کہ جنرلز کے افیئرس تھے، اور یہ جو بیچاری 4 بچیاں ہیں، ماہرہ ہے اس میں، مہوش ہے، سجل ہے، اور ایک اور بچی بھی ہے، کبرا ہے آئی تھنک اس کا نام. سو آئی مین آل دیز گرلز جو کہ ہماری انڈسٹری میں ہیں، ان کو اس طرح سے کہنا کہ دے ہیو بین abused by the generals, it's like really scary. اور اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑی ایلیگیشن لگانا کہ جنرل فیض اور جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ ماڈلز کو یوز کرتے رہ رہے ہیں. ان کی بچیوں سے بھی چھوٹی عمریں ہیں ان ماڈلز کی، اور ماڈلز تو نہیں ہیں، ایکٹریسز ہیں، پاکستان کی ٹاپ ایکٹریسز ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے انٹرنیشنل، انہوں نے موویز میں کام کیا ہوا ہے. تو ان کو اس طرح سے کہنا، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا ہے کہ دے کین ایکچولی sell themselves to the generals. مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ یو آر انکریمنیٹنگ دا جنرلز، یو آر آلسو انکریمنیٹنگ دیز گرلز. ماہرہ کی ایک ریپوٹیشن ہے اس کی، مطلب آج تک ہم نے کوئی ایسا اسکینڈل نہیں سنا، سجل کا آج تک ایسا کوئی اسکینڈل نہیں سنا، یہ جو باقی کی دونوں بچیاں ہیں ان کا ہم نے کبھی کوئی ایسا ویسا اسکینڈل نہیں سنا. مہوش کا میں نے کبھی نہیں سنا اس طرح کا اسکینڈل، پہلی دفعہ اس طرح کا کچھ سن رہے ہیں. سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ تم فرام بیکاز آف یور سرٹن ریسورسز تم صرف ایک جنرلز کو لیجٹلی انکریمنیٹ نہیں کر رہے، بلکہ تم ان بچیوں کو بھی، 4 بچیوں کو بھی تم انکریمنیٹ کر رہے ہو کہ وہ بھی انوالو رہی ہیں. سو دے ہیو نیور ہیڈ اے اسکینڈل اس طرح کا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کے بارے میں، ہم نے کچھ ایسا نہیں سنا کہ بھئی انہوں نے اس طرح کی حرکت انٹرنیشنلی ہمیں ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں، گڈ ول ایمبیسڈر بنتی رہی ہیں یو این کی. ان میں سے ایک آدھ تو بہت مطلب ویل ریکگنائزڈ ہے، پرومیننٹ ہیں. بٹ coming back to the point, I mean, Adil Raja, what are you trying to do? I think the only thing you are trying to do over here is that you want to look relevant and you want to look کہ I'm important and I know what I'm doing and I think I'm doing a great job for Pakistan. How can you say you're doing a great job for Pakistan? یہ میری if you remember میری تمہارے ساتھ بحث ہوئی تھی اور تم مانے تھے کہ ریکوٹیک کی ڈیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور تم نے خود کمٹ کیا تھا کہ you will try your best to to change this thing. But coming back to the point کہ تمہیں میں اس بات پہ بھی قائل کر سکتی ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو. اگر تم یہ سوچ کے کر رہے ہو کہ تم پاکستان کے لیے پیٹریوٹک ہو، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، تو پاکستان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت ڈیلیٹیریس ہے، پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس کے نتائج آج ہمیں یہ جو ہمارے جوانوں کی جو لاشیں مل رہی ہیں ویسٹرن بارڈر پہ، بی ایل اے ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو آل دس بگیٹری، آل دس نیگیٹیوٹی جو کہ تم روز پاکستان آرمی کے جنرلز اور پاکستان آرمی کے آفیشلز کے خلاف تم ریٹریٹ کرتے ہو، تو تم بیسکلی ان کا جو نیریٹو ہے ٹیررسٹ کا، وہ جو استعمال کرتے ہیں ٹو ریکروٹ مور پیپل ان ٹو دیئر ٹیررسٹ فیکشنز، کہ ہاں جی یہ پاکستان آرمی کی تو بہت ظالم ہے، یہ تو اس کے جنرل ظالم ہے، یہ دیکھو یہ تو عادل راجہ. تمہاری ویڈیوز دکھا دکھا کے انڈیا جو ہے وہ ہمارے ملک کے جو معصوم بچے ہیں ان کو ریکروٹ کروا رہا ہے ٹی ٹی پی میں اور بی ایل اے میں. ایز سمپل ایز دیٹ. So you are basically facilitating terrorism in Pakistan. That is what I can tell you. And is this what you are, Adil Raja? Is this who you are, Adil Raja? You claimed yourself to be like a big shot soldier of Pakistan who's working for Pakistan, who's patriotic. Is this patriotism? تو پھر دشمنی کیا ہوگی؟ تم تو انڈیا سے بھی زیادہ پھر ٹاکسک ہو گئے ہو، کیونکہ تمہاری ویڈیوز دکھا دکھا کے جو ٹی ٹی پی والے ہیں، بی ایل اے والے ہیں، وہ پاکستان آرمی کے جو ہمارے جوان جو کہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے اوپر گولیاں برسوا رہے ہیں اور ریکروٹس دھڑا دھڑ کروا رہے ہیں.
اپنے ٹیررسٹ فیکشنز میں. تو مجھے بتاؤ کہ ہاؤ کین یو سے دیٹ یو آر سنسیئر ٹو پاکستان اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بار بار تم کہتے ہو تمہارے بہت ریلائبل ریسورسز ہیں. کبھی اسرائیل آ جاتا ہے بیچ میں کہ جی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے کہ عمران کو کوئی ایسا زہر دیا جائے کہ وہ مر جائے. عمران کو اگر مارنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت پہلے ان کے پاس بہت آپشنز ہیں. تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایس آئی پاکستان کی ٹاپ پاکستان کی ایسی ایجنسی ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہے نمبر 1 پہ آتی ہے. تو ان کے لیے 2 منٹ کا کام ہے اس کو مارنا. ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کو کس طرح سے تم نے اینٹی اسٹیٹ بگیٹری میں استعمال کیا جبکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ارشد از ناٹ دا اونلی جرنلسٹ کہ جو پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کرتا تھا. دیر were سو مینی آف دیم جو کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو مارا گیا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا ہے. تو اس لیے یور بگیٹری ہیز نو بیسز ان اٹ اور تم صرف اور صرف پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہو. اب یہ تم ڈیلیبریٹلی کر رہے ہو. یہاں پہ تم ویسے ہی بس سورما بننا چاہتے ہو, ریکگنائز ہونا چاہتے ہو, پاپولر ہونا چاہتے ہو, اپنی فالوئنگ بڑھانا چاہتے ہو اور عمران خان کا وہ واریر بننا چاہتے ہو تاکہ کل کو تمہیں کوئی کل کو اگر یہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے وچ آئی ہوپ ناٹ تو تمہیں کوئی بہت بڑا عہدہ دے دے وہ. I mean, what are you trying to do over here? What is your final achievement? لیکن پھر یہ جو ریسورسز ہیں جو کہ تم بار بار کوٹ کرتے ہو کہ مجھے بہت ہی امپورٹنٹ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ریسورسز سے پتہ چلا ہے. یہ ریسورسز کون سے ہیں؟ اگر یہ پاکستان آرمی کے ایکٹیو آفیشلز ہیں تو دین دس از دی اینڈ آف پاکستان. کیونکہ اگر پاکستان کی آرمی کے کچھ آفیشلز تمہیں اس طرح کی نیوز دے رہے ہیں اور تمہیں اب ایون جنرلز کی ویڈیوز سو کالڈ وہ ایشو کریں گے یا پھر وہ سرکولیٹ کرائیں گے تو دے آر ناٹ ورکنگ فار پاکستان آرمی, دے آر ورکنگ فار انڈیا پیریڈ. کیونکہ اس وقت جو سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا بچے, کوئی 20 سال کا ہے تو کوئی 25 کا ہے تو کوئی کسی کی ابھی بچی پیدا ہوئی ہے, کسی کی ابھی شادی ہوئی ہے, کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, ان کے اوپر جو گولیاں برس رہی ہیں نا ٹی ٹی پی والوں کی, بی ایل اے والوں کی, وہ تمہاری یہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے, ہیٹ فل ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کہ جس میں تمہارے وہ جو سو کالڈ ذرائع ہیں جو کہ تم کہتے ہو کہ ریلائبل ذرائع ہیں, کریڈیبل ذرائع ہیں, وہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں کام کر رہے, پاکستان کے لیے, وہ ہمارے دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور وہ جو گولیاں برس رہی ہیں ان میں ان کا بھی ہاتھ ہے. تو the blood of the martyrs of Pakistan is also on your hand, عادل راجہ, کیونکہ تمہاری ویڈیوز دکھا دکھا کے ہمارے ان مارٹائرز کو شہید کروایا جا رہا ہے اور تمہارا نیریٹو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹیررزم کو پاکستان میں. یہ بات میری یاد رکھنا. میں نے تمہیں قائل کیا تھا, میرے پاس واٹس ایپ شاید فوٹیج بھی موجود ہو جس میں تم قائل ہوئے تھے کہ ہاں ریکڈک کی جو ڈیل ہے وہ صحیح نہیں ہے. اینڈ یو سیڈ یو گونا ٹرائی ٹو فگر آؤٹ اے وے کہ یہ ڈیل نہ ہو. اب میں تمہیں قائل کر رہی ہوں اور میرا تمہیں چیلنج ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ میں کیا چیز ہوں کہ آئی ایم مسٹر اسمارٹ اینڈ آئی نو ایوری تھنگ اینڈ ایوری بڈی ایلس از اے فول, تو میرا چیلنج ہے, میرے ساتھ آ جاؤ, مقابلے پہ آ جاؤ, مباحثہ کرو میرے ساتھ, اینڈ آئی ول کنونس اٹ ٹو یو کہ تمہارے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی جنرلز, اینٹی پاکستان آرمی کی بگیٹری, ہیٹ فل کیمپین کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم جو ہے ایسکلیٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں ہمارا جو اس وقت پاکستان آرمی کا جو سولجر ہے وہ محفوظ نہیں ہے. وہ تمہاری وجہ سے, کیونکہ تمہاری ویڈیو دکھا دکھا کر اس وقت ہمارا دشمن جو ہے وہ ریکروٹ کر رہا ہے اپنے پراکسی وار کے یہ جو مرسنریز ہیں اور یہ جو ٹیررسٹ فیکشنز ہیں اس کے اندر لوگوں کو وہ ریکروٹ کر رہا ہے. آئی ہوپ دس میکس سینس ٹو یو. بائے بائے.